ब्लैक बॉक्स क्या है? जब भी किसी طیارے کا حادثہ ہوتا ہے تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بلیک باکس مل گیا ہے، بلیک باکس ڈھونڈا جا رہا ہے یا بلیک باکس ملے گا تو ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ سب سے پہلے تو بلیک باکس دراصل بلیک یعنی سیاہ یا کالے رنگ کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تیز مالٹے رنگ کا یعنی اورنج کلر کا ہوتا ہے۔ اس کو بلیک باکس غالباً اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی حادثے کی صورت میں یہ ملتا ہے تو آگ اور ملبے کی صورت میں یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ کچھ آراء کے مطابق ابتدائی ڈیزائنز میں اس کو مکمل سیاہ پینٹ کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے اس کا نام بلیک باکس مشہور ہو گیا ہے۔ یہ ٹرم میڈیا سمیت عوام میں کافی مشہور ہے، جبکہ ماہرین اس کو الیکٹرانک فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ بھی کہتے ہیں۔ بلیک باکس دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصے کو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ (FDR) اور دوسرے حصے کو کاکپٹ وائس ریکارڈ یا CVR کہا جاتا ہے۔ بلیک باکس کسی بھی کمرشل، نجی یا فائٹر طیارے میں لازماً نصب ہوتا ہے اور عموماً جہاز کی ٹیل میں یا ٹیل کے قریب نصب کیا جاتا ہے۔ FDR حصہ ہوا میں یعنی دوران پرواز طیارے کی آگے بڑھنے کی رفتار، اس کی بلندی، ہوا کی رفتار، درجہ حرارت، فیول لیول، آٹو پائلٹ سٹیٹس سمیت دیگر بہت سارے پہلوؤں اور عوامل کو نوٹ کرتا ہے۔ ماڈرن FDR سینکڑوں پیرامیٹرز کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کم از کم 25 گھنٹوں کا بیک اپ رکھتی ہے۔ بلیک باکس بنانے کا خیال سب سے پہلے ایک آسٹریلین ڈیوڈ وان کے ذہن میں آیا تھا، جن کے اپنے والد کا انتقال ایک طیارے حادثے میں ہوا تھا۔ جب ان کے والد کی موت ہوئی تو وہ 9 برس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ حادثہ 1934 میں ہوا تھا، جبکہ پہلی بار 1950 میں یہ ڈیوڈ وان نے اس آئیڈیا پر کام کرنا شروع کیا تھا اور 1953 میں پہلی بار ایروناٹیکل ریسرچ لیبارٹری میں یہ بلیک باکس تیار ہو سکا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ ڈیوائس دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں تیار کی گئی، جبکہ اس کے علاوہ ماتاہاری نامی فلائٹ ریکارڈ فن لینڈ کے ایک ایوییشن انجینئر نے تیار کیا تھا، جو کالے رنگ کے باکس کی شکل میں تھا۔ آج کل کے ڈیجیٹل ریکارڈز کاکپٹ کے 2 گھنٹوں کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ اس کے بعد اوور رائٹ ہو جاتی ہے۔ اس ریکارڈنگ میں طیارے کے اندر ہونے والی گفتگو، بیک گراؤنڈ آوازوں سمیت کرو کا آپس میں انٹریکشن اور طیارے کی کنٹرول ٹاور سے ہونے والی بات چیت وغیرہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ ابتدائی میگنیٹک ریکارڈ صرف 30 منٹ تک کی ریکارڈنگ رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے، اس میں دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ بلیک باکسز یا FDRs کو ورچولی انڈسٹرائبل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹائٹینیم یا سٹین لیس سٹیل جیسی دھاتوں کی تہوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کو طیارے میں نصب کرنے سے قبل کریش ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے دباؤ اور حادثے کی شدت برداشت کر سکتے ہیں۔ آگ میں جلنے کی صورت میں یہ 1100 ڈگری درجہ حرارت تک 1 گھنٹے سے زائد وقت کے لیے برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ پانی میں گرنے کی صورت میں 6000 میٹر گہرے پانی کا دباؤ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ گہرے سمندر میں اگر بلیک باکس ڈھونڈنا پڑے تو ان کے ساتھ ایک ڈیوائس بیکن لوکیشن لوکیٹر نصب ہوتی ہے، جو 20,000 فٹ یا 4 کلومیٹر گہرے پانی تک بخوبی کام کرتی ہے اور ہر سیکنڈ میں ایک بار پنگ ساؤنڈ بما لوکیشن دیتی ہے، اور اس کی بیٹری 30 دن سے لے کر 90 دن تک کام کر سکتی ہے، جبکہ انڈین اوشن کے سخت نمک آمیز پانی میں یہ ڈیٹا 2 سال تک قائم رہ سکتا ہے۔ ہوابازی کے ماہرین اب اس آئیڈیا پر بھی کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی طیارے کی ریئل ٹائم لوکیشن، وائس ریکارڈنگ اور فلائٹ ڈیٹا کو براہ راست سیٹلائٹ سے منسلک کر دیا جائے، تاکہ مستقبل میں ہونے والے حادثات کی صورت میں بلیک باکس کو ڈھونڈنے کا تردد نہ کرنا پڑے۔ اور بہرحال بلیک باکس جتنے بھی مضبوط اور تباہ ہونے سے محفوظ ہوں، ان کو ڈھونڈنے میں ناکامی ہو سکتی ہے یا یہ تباہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا امکان کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے، جبکہ سیٹلائٹ سے منسلک ہونے کی صورت میں ایسے تمام خدشات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلیک باکس کی تفتیش عموماً وہی کمپنیز کرتی ہے جن کا طیارہ ہوتا ہے، جیسے بوئنگ کے بلیک باکس کی بوئنگ کمپنی،
تفتیش کرے گی، لیکن ہر ملک میں ہوابازی کے قوانین، ریگولیشنز اور طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو طیارے میں نصب بلیک باکس کے متعلق تھی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔